بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، پروگرام ٹاک شو ود نعیم خان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ کے سب کے علم میں ہے کہ پی ٹی آئی نے بہت کوشش کی کہ اس کا انتخابی نشان بلہ اسے ملے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ، پھر پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ بعد ازاں پشاور ہائی کورٹ نے ان کا مطالبہ مان لیا اور انہیں بلہ الاٹ کر دیا، جس پر الیکشن کمیشن ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ پہنچ گیا، جہاں سپریم کورٹ میں 3 دن تک اس کیس کی جرا ہوتی رہی، بحث ہوتی رہی، آرگومنٹس ہوتے رہے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے جو 3 بنیادی سوال رکھے تھے وہ یہ تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو انتخابات کروائے گئے ہیں، انٹرا پارٹی انتخابات پی ٹی آئی نے، کیا وہ درست تھے؟ پھر انہوں نے کہا کیا یہ ایک ہی وقت میں لاہور ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں اور دوسرا پشاور ہائی کورٹ جا رہے ہیں، یہ ریمیڈیز کے لیے ایسا 2 جگہ پر کیوں؟ پھر انہوں نے وہ جو بانی فاؤنڈر تھے پی ٹی آئی کے، ایک اکبر ایس بابر، ان پر زور دیا کہ اس کو جب آپ نے پارٹی سے علیحدہ کیا تو بتائیں، کیونکہ ان کے جو وکیل تھے حامد خان صاحب، انہوں نے پہلے تو یہ کہا تھا کہ اکبر ایس بابر کا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، جذباتی ہو گئے تھے وہ آرگومنٹس کرتے گئے۔ اس کی وجہ ان کو پتا ہے کہ اس بندے نے ہمیں عرصہ کئی سالوں سے پریشان کر رکھا ہے۔ تو پھر جب چیف جسٹس صاحب نے کہا اگر آپ کا ممبر نہیں ہے تو پھر یہ اسی وقت احمد حسن جو کہ وکیل تھے اکبر ایس بابر کے، انہوں نے کہا جناب میں اکبر ایس بابر صاحب فاؤنڈر ممبر ہیں، کور کمیٹی کے رکن رہے ہیں تحریک انصاف کے، پھر سیکٹری بھی رہے ہیں، کئی عہدوں پر رہے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو بعد ازاں حامد خان صاحب مان گئے کہ یہ پی ٹی آئی میں بانی فاؤنڈر ممبر ہیں۔ تو جب اعتراف ہو گیا تو پھر الیکشن کی بات ہوئی، اکبر ایس بابر کے وکیل نے اور انہوں نے بڑی مخالفت کی کہ الیکشن تھے جعلی ایک ہی وقت میں کروا لے گئے، اور پی ٹی آئی کے تمام عہدے داران بشمول برسٹر گوہر سب بلا مقابلہ ہی ہو گئے، اور ایک ہی جگہ پر ہو گئے، پروونشل نہیں کروائے گئے، فیڈرل علیحدہ کروائے جاتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ تمام حالات و واقعات دیکھتے ہوئے اور چونکہ پی ٹی آئی کے وکلاء لیگل ٹیم کوئی ایسی دستاویزات پیش نہیں کر سکی جس سے یہ ثابت ہوتا کہ انٹرا پارٹی الیکشن اکارڈنگ ٹو لا تھے، تو اس وجہ سے جو انتخابی سمبولک تھا پی ٹی آئی کا بلہ، وہ ان سے واپس لے لیا گیا۔ تو اب پی ٹی آئی کے جو تمام کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے ٹکٹیں اپلائی کی ہوئی تھیں، وہ سب اپنے اپنے ضلع میں، اپنے اپنے حلقوں میں آزاد انتخابات لڑیں گے، انہیں آزاد نشان دیا جائے گا، کسی کو کیتلی، کسی کو پیالہ، کسی کو جوتا مل رہا ہے، کسی کو وکٹ مل رہی ہے۔ تو اب یہ سب آزاد امیدوار ہوں گے، جو بھی کامیاب ہوگا وہ کسی دوسری طرف بھی جا سکتا ہے کیونکہ وہ آزاد الیکٹ ہوگا، وہ اس کا پی ٹی آئی کے ساتھ 62F1 میں نہیں جائے گا، وہ اپنی مرضی سے جدھر بھی مرضی جا سکتا ہے۔ تو پی ٹی آئی کی یہی کوشش تھی کہ الیکشن کا رزلٹ جو بھی نکلے ہمیں بلہ مل جائے، اپنا انتخابی نشان، تاکہ ہمارے امیدوار کل کوئی ادھر ادھر سلپ نہ ہو سکیں۔ ناظرین، میں آپ کو یاد دلا دوں کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو آصف زرداری صاحب نے تو جن کے پشاور کے ایم پی اے تھے، صوبہ کے پی کے گئے، وہ توڑ لیے تھے، وہ بک گئے تھے، جن کو 27 کے قریب تھے، اور عمران خان نے جن کو بعد ازاں پارٹی سے نکال بھی دیا۔ اسی طرح جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، سینٹ کا الیکشن ہوا تو یوسف رضا گیلانی کے پاس اکثریت نہیں تھی، تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو خرید کر ہی انہیں اکثریت دلائی گئی۔ تو عمران خان کو بھی بخوبی علم ہے کہ میری پارٹی کے لوگ جو ہے وہ جلدی بک جاتے ہیں، اس لیے ان کی بھرپور کوشش تھی کہ یہ بلہ جو ہمیں مل جائے لیکن وہ چونکہ کافی شہادت تھے انٹرا پارٹی الیکشن کی، جس وجہ سے وہ بلہ نہیں مل سکا۔ اب ہوگا کیا؟ آپ کو مستقبل میں یہ نظر آ جائے گا کہ پی ٹی آئی کے جو امیدواران کینڈیڈیٹ کامیاب ہوں گے جنرل الیکشن 2024 میں، وہ کہاں کہاں جاتے ہیں، یہ آپ نے بھی دیکھنا، ہم نے بھی دیکھنا۔ تو ناظرین اکرام، یہ ایک پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی چھوٹی سی غلطیاں، جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں، اسی وجہ سے ان کو کبھی زندگی میں یہ نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوگا۔
اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے ایک اور ثابت کیا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے نے ثابت کر دیا کہ آئندہ کوئی بھی پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن کو آسان نہ سمجھے، یہ کروانے بہت ضروری ہیں، جمہوریت کا حسن ہے۔ تو اب ہر پارٹی جو ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن پر فوکس کرے گی، اور اس سے ملک میں جمہوریت بھی مضبوط ہوگی۔ ناظرین کرام، یہ تھا تھوڑا سا اس بات پہ خلاصہ تجزیہ کہ اب پی ٹی آئی کو بھرپور قسم کی کمپین ملے، اور ان کے امیدوار چونکہ علیحدہ علیحدہ انتخابی نشانات پا رہے ہیں اور وہ کامیاب ہوں، تو یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر رکھے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔